نیب کے اختیارات بہت زیادہ تھے. جیسے یہ چیٹنگ پبلک ایٹ لارج میں جس پہ بھی ہاتھ ڈالنا ہوتا تھا 10-12 درخواستیں لی جاتی تھیں اور اس کے خلاف نیب انکوائری کھول دی جاتی تھی. نیب پہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا الزام آیا اور صرف لوگوں کی طرف سے نہیں آیا. پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت نے بھی یہ آبزرو کیا خواجہ سعد رفیق کیس میں کہ نیب کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے اور کیا جا رہا ہے. اسی طرح جو تفتیشیں ہیں یعنی کہ انکوائری سے اگلی سٹیج ہوتی ہے انویسٹیگیشن. انویسٹیگیشن میں چیئرمین کو اختیار دیا گیا کہ وہ اگر انویسٹیگیشن کلوز کریں گے تو وہ از خود نہیں کریں گے, وہ یہ اوپینین بنا کے عدالت میں دائر کریں گے کہ یہ تفتیش اب کلوز ہونا بنتی ہے. عدالت اگر سیٹسفائی ہوتی ہے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ تو وہ تفتیش جو ہے وہ کلوز ہو سکتی ہے, ورنہ وہ تفتیش بھیجیں گے متعلقہ محکمے یا ادارے کو. جیسے میں نے پہلے عرض کیا, ہو سکتا ہے وہ ایف آئی اے ہو سکتا ہے وہ صوبائی اینٹی کرپشن ہو سکتا ہے وہ کسٹمز انٹیلیجنس ہو, اور بہت سارے تفتیشی ادارے, ہو سکتا ہے وہ ایس سی سی پی ہو جن کے پاس بھی بزنس سے متعلقہ جو کمپلینٹس ہیں ان کو کرنے میں. اور یہ وہ ترامیم ہیں جو کہ عمران خان صاحب نے 3 آرڈیننسز کے ذریعے بعض اوقات ایک انٹروڈیوس کروایا, پھر وہ لیپس کیا, پھر دوسرا کروایا, پھر تیسرا کروایا. اس حد تک یہ ترامیم ان کے اپنے دور حکومت میں آئیں کیونکہ کہا گیا کہ سول بیوروکریسی کام نہیں کر رہی. کاروباری طبقے نے آپ کے سامنے یہ باتیں سیمینار سمپوزیا میں انہوں نے شور مچایا کہ نیب ہمیں کاروبار نہیں کرنے دے رہا.